السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 4 اور پارٹ نمبر 1 ہے۔ سبق کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کی طرف آپ سامعین و ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس سبق نمبر 4 اور آنے والے سبق نمبر 5 سے فعل فاعل اور مفعول کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، لہذا جب تک آپ فعل فاعل اور مفعول کو نہیں سمجھیں گے یہ سبق اور آنے والے اسباق آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ لہذا اس سبق کا تمہیدی ویڈیو یعنی سبق نمبر 4 کا پارٹ نمبر 1 دیکھ لیجئے، میں نے اس میں تفصیل سے اس کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا ہے، اور پورا دیکھیے ورنہ اہم باتیں آپ کی چھوٹ جائے گی۔ پھر مکرر عرض کرتا ہوں کہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، بالکل آسان انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ کر کے تمارین حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ یوسف قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم قال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا ومرحبا بک یا خالی، اے میرے ماموں آپ کو خوش آمدید۔ اہلا وسہلا ومرحبا اردو میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خوش آمدید، جس کو انگلش کے اندر ویلکم کہا جاتا ہے۔ کیف حالک، آپ کی حالت کیسی ہے؟ لعلک بخیر، شاید آپ خیریت سے ہے۔ یوسف قال الحمدللہ۔ این ابوک یا ابراہیم، یوسف نے کہا الحمدللہ، تیرا باپ اے ابراہیم تیرا باپ کہاں ہے؟ ابراہیم قال ذهب الى السوق، ابراہیم نے کہا کہ وہ بازار کی طرف گیا، یعنی بازار کی طرف گئے۔ یوسف قال وَأَيْنَ أُمُّكَ، یوسف نے کہا اور تیری ماں کہاں ہے؟ ابراہیم قال ذهبت إلى خالتي زینب، وہ میری خالہ زینب کے پاس گئی۔ یہ زینبہ غیر منصرف ہیں، اس لیے یہاں پر یہ زبر آیا۔ خالتی مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ بنے گا، اور زینب اس کا بدل ہے۔ یوسف قال وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ، یوسف نے کہا اور تیری بہنیں کہاں، تیرے بھائی کہاں ہیں؟ ابراہیم قال ذهبوا إلى الجامعة، ابراہیم نے کہا وہ یونیورسٹی کی طرف گئے۔ یوسف قال وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ، یوسف نے کہا اور تیری بہنیں کہاں ہیں؟ ابراہیم قال ذهبن إلى المدرسة، ابراہیم نے کہا وہ مدرسے کی طرف گئی۔ ذهبوا مذکر کے لیے آیا اور ذهبنا مؤنث کے لیے۔ ذهبوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ذهبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یوسف قال اما ذهبت الى المدرسة اليوم، کیا تو آج مدرسے کی طرف نہیں گیا؟ ابراہیم قال بلا ذهبت ورجعت بعد الحصة الاولى، کیوں نہیں، میں گیا تھا اور پہلے پیریڈ کے بعد میں لوٹا۔ یوسف قال لماذا رجعت، یوسف نے کہا تو کیوں لوٹا؟ لماذا کا معنی کیوں، ماذا کا معنی کیا، اور ماذا کے ساتھ لی لگا دی لماذا تو اس کا معنی ہوتا ہے کیوں۔ ابراہیم قال رجعت لأننی مریض،
ابراہیم نے کہا میں لوٹا اس لیے کہ میں بیمار ہوں۔ یوسف قال لا باس اذهبت الى الطبیب، یوسف نے کہا کوئی حرج نہیں، کیا تو ڈاکٹر کے پاس گیا تھا؟ ابراہیم قال نعم ذهبت، ابراہیم نے کہا ہاں میں گیا تھا۔ تمارین مشق، عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والی سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ این ذهب ابو ابراہیم، ابراہیم کا باپ کہاں گیا؟ اس کا جواب آئے گا ذهب الى السوق، وہ بازار کی طرف گئے۔ وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ، اور اس کی ماں کہاں گئی؟ اس کا جواب آئے گا ذهبت الى اختها زینب، وہ اس کی بہن زینب کے پاس گئی۔ متى رجع ابراہیم من المدرسۃ، ابراہیم مدرسے سے کب لوٹا؟ اس کا جواب آئے گا رجع من المدرسۃ بعد الحصۃ الاولی، وہ مدرسے سے پہلے پیریڈ کے بعد لوٹا۔ دع هذه العلامة امام الجمل الصحیحہ وهذه العلامة امام الجمل غیر الصحیحہ، اس علامت کو یعنی صحیح کی علامت کو صحیح جملوں کے سامنے رکھیے، اور اس علامت کو یعنی اس غلط علامت کو غلط جملوں کے سامنے رکھیے۔ ابراہیم ابن اخت یوسف، ابراہیم یوسف کی بہن کا بیٹا ہے، یہ صحیح ہے۔ یوسف عم ابراہیم، یوسف ابراہیم کا چچا ہے، غلط ہے۔ اخوات ابراہیم ذهبن الى المکتبۃ، ابراہیم کی بہنیں کتب خانے کی طرف گئی، یہ غلط ہیں۔ اخوت ابراہیم ذهبوا الى الجامعۃ، ابراہیم کے بھائی یونیورسٹی کی طرف گئے، یہ صحیح ہے۔ ابراہیم ما ذهب الى الطبیب، ابراہیم ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، یہ غلط ہیں۔ دع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی الفعل ذهب واسندہ الی الضمیر المناسب، یہاں کہہ رہے ہیں کہ نیچے کی خالی جگہوں میں ذهب فعل کو رکھیے اور اس کو مناسب ضمیر کی طرف منسوب کیجیے، یعنی ان خالی جگہوں میں ذهب کا کون سا صیغہ آئے گا اس کو مبتدا کو دیکھ کر مناسب صیغہ یہاں پر خالی جگہ میں پور کرنا ہے۔ مثلا پہلے نمبر پر ہے الاولاد، تو چونکہ یہ جمع مذکر حاضر ہیں اس لیے ذهب کا جمع مذکر غائب کا صیغہ آئے گا الاولاد ذهبوا الى الملعب، بچے کھیل کے میدان کی طرف گئے۔ نمبر 2 کے اندر الطالبات، یہ جمع مؤنث ہیں اس لیے یہاں پر جمع مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا ذهبنا، الطالبات ذهبنا الى المدرسۃ، طالبات مدرسے کی طرف گئی۔ نمبر 3 المدرس، یہ واحد مذکر ہیں اس لیے واحد مذکر کا غائب کا صیغہ آئے گا ذهب، المدرس ذهب الى الفصل، استاد درس گاہ کی طرف گئے۔ انا نمبر 4 انا، یہ واحد متکلم کی ضمیر ہیں اس لیے ذهب کا واحد متکلم کا جو صیغہ ہے وہ آئے گا ذهبت، انا ذهبت الى المطار، میں ایئرپورٹ کی طرف گیا۔ نمبر 5 اختی، یہ واحد مؤنث ہے اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ ذهبت آئے گا، اختی ذهبت الى المطبخ، میری بہن کچن کی طرف گئی۔ اینا، اور اس کے بعد یہاں پر انت آیا، اور یہ انت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اس لیے یہ انت یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے اس لیے یہاں پر ذهب کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا، یعنی جیسی ضمیر ہو اسی کے مطابق یہ فعل بھی آئے گا۔ تو انت واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے
تو ذہب کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا، این ذہبت انت، تو کہاں گیا تھا۔ صحح الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو صحیح کیجیے۔ اب یہاں پر یہ جملے غلط ہیں، ان میں کون سی غلطی ہیں ان کو صحیح کرنا ہے۔ مثلا پہلی مثال کے اندر اذهبت الی المستشفى یا محمد ہے، تو یہاں پر یا محمد سامنے والے کو مخاطب کیا جاتا ہے محمد کو، اور جب کسی آدمی کو مخاطب کر کے کوئی بات کہنی ہو تو حاضر کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ اگر سامنے والا واحد مذکر ہو تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ لائیں گے، اگر سامنے والی کوئی مؤنث ہو، واحد مؤنث، کوئی عورت ہو یا کوئی لڑکی ہو، اس سے مخاطب ہونا ہو تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا۔ اگر دو مذکر ہو تو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا، دو مؤنث ہو تب بھی تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ آئے گا۔ مذکر ہو تو تثنیہ مذکر حاضر، مؤنث ہو تو تثنیہ مؤنث حاضر، اور یہ دونوں میں برابر ہی ہے۔ اور اگر سامنے جمع مذکر ہو تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ لائیں گے، اور سامنے جس سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ جمع مؤنث ہو تو پھر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ لائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے یا محمد، یہ واحد مذکر ہے محمد، اس لیے صیغہ لائیں گے واحد مذکر حاضر کا۔ تو یہ ذہبت یہ غلط ہے، یہاں پر ہونا چاہیے ذہبت۔ اذهبت الی المستشفى یا محمد، اے محمد کیا تو ہاسپٹل کی طرف گیا تھا۔ نمبر 2 آمینۃ و فاطمۃ و زینب، یہ جمع مؤنث ہیں، اور جمع مؤنث ہے اس لیے جمع مؤنث غائب کا یہاں پر صیغہ لانا چاہیے، رجعو کی بجائے رجعنا، تو یہاں پر رجعنا بنا دیں گے۔ آمینۃ و فاطمۃ و زینب رجعنا من الجامعات، آمینہ اور فاطمہ اور زینب یونیورسٹی سے لوٹی۔ زملائی میرے ساتھی، یہ ضمیر ان کی جمع ہے زملا، اور یا اس کے ساتھ واحد متکلم ہے جو مضاف الیہ بن رہا ہے، تو زملائی یہ جمع مذکر ہے، اس لیے جمع مذکر کا صیغہ آئے گا واحد، جمع مذکر غائب کا صیغہ ذہبو آئے گا، اس لیے اس کو اس طرح صحیح کریں گے زملائی ذہبو الی مکہ، میرے ساتھی مکہ کی طرف گئے۔ انا، اب دیکھیں یہاں پر انا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، اور واحد متکلم کی ضمیر ہے تو صیغہ بھی واحد متکلم کا ہی لگے گا، اس لیے رجعت کو بنا دیں گے رجعت۔ انا رجعت من الریاض امسی، میں گزشتہ کل ریاض سے لوٹا۔ مریم و بناتھا، مریم اور بنات یہ جمع مؤنث ہیں، اس لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ آنا چاہیے، تو یہاں پر لکھا ہے ذہبت تو اس کی جگہ پر آئے گا ذہبنا۔ مریم و بناتھا ذہبنا الی جدت، مریم اور اس کی بیٹیاں جدہ کی طرف گئی۔ امی قال، یہاں پر امی یہ واحد مؤنث ہے تو واحد مؤنث کا صیغہ آنا چاہیے قالت۔ اور اسی طرح انا مریضن میں مریضن جو ہے وہ اس کو بھی واحد مؤنث بنا دیں گے، یعنی مریضتن، تب صحیح اس طرح ہوگا امی قالت انا مریضتن، میری ماں نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ بالنفی مستعملا ما کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے سوالوں کے نفی میں جواب دیجیے، یعنی یہ جملے جو ہیں یہ مثبت جملے ہیں، اسی مثبت جملے کو منفی جملہ بنانا ہے اور جواب دینا ہے، منفی جملے کے اندر جواب دینا ہے۔ جیسے پہلے نمبر پر ہے اذهبت الی المدرسۃ امسی، کیا تو گزشتہ کل مدرسے کی طرف گیا تھا، تب اسی کو منفی ماں لگا کر جواب دینا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، جب بھی سامنے والے کو کوئی سوال کیا جائے، کوئی بات پوچھی جائے، تو اگر سامنے والا واحد مذکر ہو یا واحد مؤنث ہو تو جواب دیتے وقت اس صیغے کو واحد متکلم کے اندر پھیر دیں گے۔ جیسے یہاں پر یہ ذہبت ہے، جب اس کو جواب میں پھیریں گے تو ذہبتو بن جائے گا۔ اور اسی طرح تثنیہ اور جمع مذکر
یا تثنیہ اور جمع مؤنث حاضر، تو تثنیہ جمع حاضر کے سیغے ہو، جب اس کو جواب میں پھیرنا ہو، جواب دینا ہو تو اس کو جمع تثنیہ و جمع متکلم کے اندر پھیر دیں گے۔ یہ خاص طور پر اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اذهبت الى المدرسۃ امسی، کیا تو گزشتہ کل مدرسے کی طرف گیا تھا؟ تو اس کا جواب آئے گا ما ذهبت الى المدرسۃ امسی، میں گزشتہ کل مدرسے کی طرف نہیں گیا تھا۔ الرجاء ابوک من بغداد، یہ بغداد غیر منصرف ہے اس لیے زبر آیا، من کے بعد مجرور ہوتا ہے حرف جر کی وجہ سے، لیکن یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جو ہوتا ہے وہ زیر کو قبول نہیں کرتا، اس لیے وہاں پر زبر دے دیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر بغداد میں دال پر زبر دے دیا گیا۔ الرجاء ابوک من بغداد، کیا تیرا باپ بغداد سے لوٹا؟ اس کا جواب آئے گا ما رجع ابی من بغداد، میرا باپ بغداد سے نہیں لوٹا۔ یہاں پر کا کو یا متکلم کے اندر پھیر دیں گے۔ اگر صیغہ بھی واحد مذکر حاضر ہو یا واحد مؤنث حاضر ہو، جواب دینے میں واحد متکلم کی طرف پھیرا جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی ضمیر ہو حاضر کی، جب جواب دینا ہو تو اس واحد حاضر کی ضمیر کو بھی واحد متکلم کے اندر پھیریں گے، تو یہ ابو کا یہ ابی بن جائے گا۔ الرجاء ابوک من بغداد، کیا تیرا باپ بغداد سے لوٹا؟ جواب آئے گا ما رجع ابی من بغداد، میرا باپ بغداد سے نہیں لوٹا۔ اذهبت اختک الى المستشفى، کیا تیری بہن ہاسپٹل کی طرف گئی تھی؟ یہاں پر بھی کا کو یا بنا دیں گے، جواب آئے گا ما ذهبت اختی الى المستشفى، میری بہن ہاسپٹل کی طرف نہیں گئی تھی۔ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ، یہاں پر دیکھیے ایک ہوتا ہے ان اور ایک ہوتا ہے ان۔ ان کا معنی بے شک، یقیناً، اور ان کا معنی ہوتا ہے کہ۔ جب ان کے اوپر فا لگائیں گے فَإِنَّ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس لیے کہ، دھیان سے سنیے، ان کے اوپر ف لگائیں گے فَإِنَّ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس لیے کہ، اور ان کے اوپر لے لگائیں گے، لے حرف جل لگائیں گے تو اس کا ترجمہ بھی ہو جائے گا اس لیے کہ۔ تو ان کے اوپر ف اور ان کے اوپر لے لگائیں گے فَإِنَّ اور لِأَنَّ، تو ان دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے اس لیے کہ۔ یہاں پر لے اور ان دونوں کو ملا کر بنا دیا لِأَنَّ، اور یہ ان ان کی بہنوں میں سے ہے، جس طرح ان عمل کرتا ہے وہی عمل ان کرتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل جو 6 ہے، ان کان لیتا لیکن لعل، یہ اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع، یعنی ان 6 حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے اوپر ہمیشہ ضمائر متصلہ لگے گی، ضمائر منفصلہ نہیں لگے گی۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے جیسے لِأَنَّ پلس ہوا، تو یہ ہوا جو ضمیر ہے وہ تو ضمیر منفصل ہے، اسی ضمیر منفصل کو ضمیر متصل کے اندر بدل دیا اور بنا دیا لِأَنَّهُ، اس لیے کہ وہ۔ ایسے ہی لِأَنَّ ہِیَ، یہاں پر ہیا یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے غائب کی، اسی کو واحد یہ منفصل کی ضمیر ہے، اسی کو متصل ضمیر کے اندر واحد مؤنث غائب کی جو متصل ضمیر ہے ہا، اس کے اندر پھیر دیا۔ تو لِأَنَّ ہِیَ، یہ اصل میں اس کو لکھیں گے لِأَنَّهَا، اس لیے کہ وہ۔ ایسے ہی انت، یہ واحد مذکر حاضر کی ضمیر منفصل ہے، اس انت کو کا کے اندر یعنی واحد مذکر حاضر متصل کی ضمیر کے اندر پھیر دیا۔ لِأَنَّ انت، اس کو بنا دیا لِأَنَّكَ، اس لیے کہ تو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ اِنَّا کَانَ لَيْتَ لیکن لَعَلَّ، جن کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ضمائر متصلہ، ان کے ساتھ ضمائر متصلہ ہی لگے گی، ضمائر منفصلہ نہیں لگے گی۔ اور دوسری بات، اگر کسی فعل کے اوپر بھی اس کو داخل کرنا ہو اِنَّا کَانَ لَيْتَ لیکن لَعَلَّ کو، تو اس صورت کے اندر
جس فعل کے اوپر فعل کے جس صیغے پر بھی آپ داخل کریں گے تو بیچ کے اندر کوئی ضمیر متصلہ اس کے ساتھ لگا دیں گے۔ مثلا اگر آپ کو یوں کہنا ہو اکلتا، تو نے کھایا، اب یوں کہنا ہو بے شک تو نے کھایا، تو آپ ڈائریکٹ تو یہ نہیں کہہ سکتے ان اکلتا، بلکہ بیچ کے اندر یہ ضمیر متصل لانی پڑے گی، اور وہی ضمیر متصل لائیں گے جیسا وہ صیغہ ہے۔ تو اکلتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو ضمیر بھی آپ لائیں گے کا، یعنی انکا اکلتا، بے شک تو نے کھایا۔ براہ راست آپ فعل کے اوپر حروف مشبہ بالفعل کو داخل نہیں کر سکتے، اس کو بھی دھیان میں رکھیے۔ رجا حامد من المدرسۃ لأنہ مریض، حامد مدرسے سے لوٹا اس لیے کہ وہ بیمار ہیں۔ رجعت آمنۃ من المدرسۃ لأنہا مریضۃ، آمنہ مدرسے سے لوٹی اس لیے کہ وہ بیمار ہیں۔ رجعت من المدرسۃ لأننی مریضۃ، میں مدرسے سے لوٹا اس لیے کہ میں بیمار ہوں، میں مدرسے سے لوٹی اس لیے کہ میں بیمار ہوں۔ یہ رجع حامد من المدرسۃ لأنہ مریض یہ مذکر کی مثال ہے، رجعت آمنۃ من المدرسۃ لأنہا مریضۃ یہ مؤنث کی مثال ہے، اور رجعت من المدرسۃ لأننی مریضۃ یہ واحد متکلم کی مثال ہے، اور اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہوتے ہیں۔ مذکر کے لیے لأننی مریض کہیں گے، ورنہ یہ رجعت من المدرسۃ یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، میں لوٹا مدرسے سے یا میں لوٹی مدرسے سے۔ ہاں آگے لأننی کے بعد جو مریض ہیں اگر مؤنث ہوگا تو مریضۃ کہا جائے گا، اور یہ مذکر بولنے والی ہو تو مریض، اور اگر مذکر ہو تو مریض کہیں گے۔ اقرأ المثال ثم اجب عن الاسئلة الآتية بنعم او بلا، مثال کو پڑھیے پھر آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے نعم اور یا بلا کے ذریعے۔ ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے ایک دو باتیں پہلے میں آپ کو بتلا دوں تاکہ آپ کو یہ مثالیں سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح جواب دیں گے۔ دیکھیے جملے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مثبت جملہ اور ایک منفی جملہ۔ مثبت جملہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کا لفظ نہ آیا ہو، جیسے یہاں پر یہ پہلی جو مثال ہے ذهبت الى المدرسۃ امسی، اس کے اندر آپ دیکھیے نہ کا لفظ نہیں آیا، کیا تو گزشتہ کل مدرسے کی طرف گیا تھا، اس میں نہ کا لفظ ہے ہی نہیں، نہ یعنی نہ کا ترجمہ ہوتا ہو ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مثبت جملہ، جس کو انگلش کے اندر پازیٹیو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے منفی جملہ جس کے اندر نہ کا لفظ آ جائے، جیسے نیچے کی جو مثال ہے اما ذهبت الى المدرسۃ امسی، کیا تو گزشتہ کل مدرسے کی طرف نہیں گیا تھا، تو اس میں ما کا لفظ آ گیا، تو یہ گویا منفی جملہ ہو گیا جس کو انگلش کے اندر نیگیٹو سینٹنس کہا جاتا ہے۔ تو اب قاعدہ یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی مثبت جملہ ہو اور اس مثبت جملے کے ساتھ ا کا لفظ آ جائے، جیسے یہاں پر کیا تو گزشتہ کل مدرسے کی طرف گیا تھا، تو اس کا جواب دینا ہو ہاں کے اندر جواب دینا ہو کہ ہاں گیا تھا، تو آپ یوں کہیں گے نعم ذهبت، ہاں میں گیا تھا۔ یہاں پر تو صرف اتنا ہی کہا، اور اگر اسی کو آپ کو نہ کے اندر جواب دینا ہو کہ میں گزشتہ کل مدرسے کی طرف نہیں گیا تھا، تو آپ یہاں پر آگے لگائیں گے لا اور پھر لگا دیں گے ما ذهبت، لا ما ذهبت، نہیں میں نہیں گیا تھا۔ اب نیچے کا جملہ جو منفی جملہ، اگر منفی جملہ اور وہاں پر اس طرح سوال کیا جائے جیسے اما ذهبت الى المدرسۃ امسی، کیا تو گزشتہ کل مدرسے کی طرف نہیں گیا تھا، یہ منفی جملہ ہے، تو اس کا جواب ہاں میں دینا ہو تو نام نہیں کہیں گے جیسے اوپر کہا، بلکہ بلا کیوں نہیں، اور اس کے بعد کہیں گے ذهبت، ہاں کیوں نہیں میں گیا تھا۔ اور اگر اسی کو کہنا ہو کہ میں نہیں گیا تھا، تو آپ وہاں پر لا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے نعم ما ذهبت، نہیں ہاں میں مدرسے کی طرف نہیں گیا تھا۔ تو یہاں پر آپ کو نام کہنا پڑے گا، کیا تو مدرسے کی طرف گزشتہ کل نہیں گیا تھا،
تو اگر آپ کہیں گے نام تو کیا مطلب؟ ہاں، یعنی ہاں مدرسے کی طرف نہیں گیا تھا۔ خاص طور پر اس کو ذہن کے اندر یاد رکھیے، ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، آگے چل کر بھی یہ مثالیں آئے گی۔ ابھی سے میں نے اس کو بتلا دیا، یہاں پر صرف ہاں میں جواب دیا ہے، اس کی مثالیں دی ہے۔ نام ذہبتو بلا ذہبتو، اگر ان دونوں کا جواب نہ میں دینا ہو تو آپ اوپر کہیں گے لا ما ذہبتو، نیچے کہیں گے نام ما ذہبتو۔ چلیے اب آگے شروع کرتے ہیں۔ ارجع ابوک من السوق، کیا تیرا باپ مکہ بازار سے لوٹا؟ تو اس کا جواب آئے گا، چونکہ مثبت جملہ ہے اور یہاں تو صرف ہاں میں جواب دینا ہے، اس لیے آپ کہیں گے نام رجع من السوق، ہاں وہ مکہ سے لوٹا۔ اما رجع ابوک من السوق، کیا تیرا باپ بازار، رجع ابوک من السوق، کیا تیرا باپ بازار سے لوٹا؟ اس کا جواب آئے گا نام رجع ابی من السوق، ہاں میرا باپ بازار سے لوٹا۔ اما رجع ابوک من السوق، کیا تیرا باپ بازار سے نہیں لوٹا؟ تو چونکہ یہ منفی جملہ ہے اس لیے جواب آئے گا بلا رجع ابی من السوق، کیوں نہیں، میرا باپ بازار سے لوٹا۔ اذهبت لیلیٰ الی الجامعۃ، کیا لیلیٰ یونیورسٹی کی طرف گئی تھی؟ تو مثبت جملہ ہے، جواب آئے گا نام ذهبت الی الجامعۃ۔ آپ پورا بھی کہہ سکتے ذهبت لیلیٰ، اور لیلیٰ نہ کہنا ہو صرف اتنا بھی کہہ دو ذهبت الی الجامعۃ تو بھی کہہ سکتے ہیں، ذهبت الی الجامعۃ، نام ذهبت الی الجامعۃ، ہاں وہ یونیورسٹی کی طرف گئی تھی۔ اما ذهب اخوک الی الریاض، کیا تیرا بھائی ریاض کی طرف نہیں گیا تھا؟ جواب آئے گا بلا ذهب اخی الی الریاض، کیوں نہیں، میرا بھائی میرا بھائی ریاض کی طرف گیا تھا۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 4 اور اس کا پارٹ نمبر 2۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی کتاب کا سبق نمبر 5 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔